اور اب باقاعدہ عالم کے بول کا اسامہ بھائی آغاز کرتے ہیں. علماء کا تعارف آپ نے کروا دیا. ٹاپک دوبارہ بتا دوں کہ آرزوئے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حوالے سے میں پڑھ رہی تھی اسامہ بھائی بڑی پیاری بات کہ ایک بار حضرت ابو بکر ملاقات کے لیے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو پوچھا گیا کہ ملاقات کا مقصد, تو فرمایا کہ دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ مقصد کیا ملاقات کا, تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اور یہاں لکھا یہ ہوا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت اور بھوک, شدت بھوک, بھوک کی شدت کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں. اب وہ بھوک کیا تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی بھوک تھی. ان کے چہرے کی زیارت کر کے وہ بھوک مٹانا چاہتے تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو علامہ امین شہیدی صاحب ہمیشہ کی طرح گفتگو آپ سے شروع کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے جو صحابی تھے, خلفائے راشدین تھے, وہ ایسے جاتے تھے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بہانے سے ملاقات کے لیے جاتے تھے کہ بڑا پیارے والا بہانہ کہ دیدار نصیب ہو جائے. اور وہ کہتے تھے کہ ہماری جو شدت ہے بھوک کی, ہم وہ مٹانے آئے. وہ شدت کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے, کائنات میں اگر حسن و جمال اور کمال کا کوئی مرقع اپنے معراج پر ہے تو وہ حسن و جمال محمدی ہے. اس سے آگے کوئی اور حسن ہے ہی نہیں. سب سے باکمال ترین ہستی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. جب اتنی باکمال ہستی ہے تو وہ جو ناقص مخلوق ہے ان کی تو اندر کی طلب ہے کہ وہ ان کو ہر صورت میں ان تک پہنچے. ان تک پہنچنا ہی معراج انسانیت ہے. اب یہ پہنچنا دو طرح سے ہے. ایک ظاہری طور پر بدن کو دیکھنا, ایک باطنی طور پر اس مقام تک رسائی جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرمایا ہے کہ اس رستے پر چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے. بدن کے حوالے سے بھی ان کی زیارت ظاہر ہے بہت بڑی سعادت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی انسان کی معنوی باطنی تمام تر پیاس, تمام تر بھوک, جیسے ابھی آپ نے روایت بھی بیان کی, اس کے ذریعے سے بجھ سکتی ہے. لیکن دوسری طرف جو معنوی ان تک رسائی ہے وہ اس بدن کی رسائی سے زیادہ اہم ہے. چونکہ بدن کی رسائی کچھ دیر بعد آپ الگ ہو جائیں گے اور بدن کی رسائی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو روح کی رسائی ہے جس میں انسان اپنے پورے وجود اور پوری ہستی میں نبی کریم کو محسوس کرے, اپنے اندر محسوس کرے, ان کی صفات کو محسوس کرے, ان کے عشق کو محسوس کرے, ان کی محبت کو محسوس کرے, یہ ان دا لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو اس کے اثرات بے تحاشا زیادہ ہیں. تو اس اعتبار سے دونوں حوالوں سے یہ کمال ہے کہ ایک انسان نبی کریم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھے یا ان کی صفات کو اپناتے ہوئے ان کے عشق اور ان کی محبت میں ان کے قریب پہنچے. دونوں اپنی جگہ بہت بڑی فضیلتیں ہیں. اب یہاں پر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں. نبی کریم کی زیارت کا شوق تو ہر مسلمان کو تھا, دیکھنے کا شوق ہر مسلمان کو تھا, ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے تھوڑا سا ٹائم نبی کریم کے ساتھ گزارے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لاکھوں مسلمانوں کو اس طرح سے ٹائم دینا چاہیں تو پھر ان کے پاس کیا ٹائم بچتا ہے؟ ان کے جو فرائض ہیں وہ فرائض انتہائی اعلیٰ اور عالمی فرائض ہیں. چونکہ عالمی فرائض ہیں ان کو ان فرائض کی ادائیگی کے لیے ٹائم چاہیے. اب اگر وہ لوگوں کو صرف اپنا دیدار ہی کراتے رہیں تو پھر وہ کام رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتاری, آیات اتاری کہ اب اس کے بعد جو بھی نبی سے بات کرنا چاہے گا, نبی کو دیکھنا چاہے گا, وہ پہلے صدقہ دے اس کے بعد آئے. سبحان اللہ. یہ جو قرآن نے آیت اتاری اس کے نتیجے میں پھر آنے والوں کی تعداد میں کمی آئی, چونکہ اب جو ہے پیسے دے کر آنا پڑتا تھا نبی کریم کی بارگاہ میں. تو یہاں پر روایات نے کہا ہے کہ حضرت علی ہر دفعہ تشریف لاتے تھے, صدقہ دے کر آتے تھے, اپنی گفتگو کرتے تھے, پھر واپس چلے جاتے تھے. بہرحال یہ اس زمانے کے مسلمانوں, صحابہ کرام یا خود اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار اور روش رہی ہے. اب آتے ہیں آج کے دور میں.
آج اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شاید دنیا کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوگی کسی طرح سے ایک جھلک، ایک جمال کا جلوہ دیکھ سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آنکھیں پاک تو ہوں، دل پاک تو ہو۔ نجس آنکھوں کے ساتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جن آنکھوں نے صبح و شام نامحرم کو دیکھا ہو، جس زبان نے صبح و شام جھوٹ، تہمت اور غیبتوں کا سہارا لیا ہو، جس وجود نے صبح و شام اللہ کی نافرمانی کی ہو، اس کو کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ وہ دیکھ سکے؟ یا حرام کا لقمہ؟ جی بالکل بالکل بالکل، یعنی جو وجود، جو بدن، جو جسم حرام کی آمیزش اور حرام کے ملنے سے یا حرام کے کھانے سے پرورش پایا ہو، تو اس بدن کو کیسے دیدار نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی باطنی طور پر پاکیزگی چاہیے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب عاشق اور معشوق ملتے ہیں تو وہ ان کے آپس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ نہ الفاظ میں آتی ہے نہ بیان میں آتی ہے۔ عاشق و معشوق اپنی خلوتوں کی کیفیت کبھی بھی کسی کو بتا نہیں سکتے، نہ بتا سکتے ہیں نہ بتائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے نا۔ یہ جو گلی گلی کوچا کوچا دیدار کے دعوے دار ہیں، یہ کون ہے پھر؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے دیدار کیا، ہمیں یہ کہا گیا، ہم نے دیدار کیا، ہمیں یہ کہا۔ یہ دکانداری ہے، یہ دیدار نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، تاکہ میں لوگوں کی نگاہوں میں مقدس بنوں اور لوگ میرے ہاتھ چومیں اور نذرانے لے کے آئیں۔ یہ جو کاروبار ہے اس کو اس عشق حقیقی سے الگ کرنا چاہیے، چونکہ کاروبار آپ کی دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کاروبار کے نتیجے میں یعنی نبی کریم کی محبت اور عشق کے لبادے میں آپ جھوٹ کہیں، اس کے لبادے میں آپ عاشق بن کر لوگوں کی جیبیں خالی کریں، اس سے بڑھ کر گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو کاروباری لوگ ہیں علامہ صاحب، لیکن اگر کسی کو دیدار ہوتا ہے اور وہ کاروبار کی نیت سے نہیں، نعوذ باللہ، تو مطلب اس پہ میں کیا آپ کامنٹ کروں کہ کاروبار دیدار کے بعد آپ اس پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کا یہ دیکھیں نا، یہ صرف کتنی پیسوں کا میں مسئلہ نہیں افسوس، ہاں، ہے، تعریف حاصل کرنا یہ کاروبار ہے۔ اور کس ہستی کا یعنی نام آپ اپنے استعمال کر رہے ہیں، سب سے مقدس ثابت کرنے کے اور لیے کس ہستی نبی کا کریم نام کے آپ دیدار کا استعمال کر سہارا رہے ہیں لینا۔ اپنے کاروبار کے لیے، بڑی مطلب غلط، جتنی مذمت کیجئے کم ہے۔ یعنی نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو اپنی قیمت بڑھانے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں مقدس اچھا بننے اب کے لیے استعمال کرنا۔ جو لوگ ایسا نہیں کر رہے اور ان کو دیدار ہوا تو ان کو کسی محفل میں بیٹھ کے یا اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بتانا چاہیے؟ بالکل نہیں بتانا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ بتانے کا مطلب اگر دیکھیں عاشق اور معشوق کے درمیان رابطہ ہے تو یہ آپ مادی عشق میں بھی دوسروں کو نہیں بتاتے۔ اچھا اس میں میرے ذہن میں ایک چیز ہم کل بھی بات کر رہے تھے، جو رمز ہوتا ہے اس رمز اور اس راز کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا میرے ذہن میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ اب جس طرح میں اس دن اسام بھائی ہم لوگ کل ہی بات کر رہے تھے شاید پروگرام کے بعد کہ اگر آپ کسی بڑی شخصیت کو جانتے ہیں، آپ فار ایگزامپل پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کسی سے آپ کا اچھا تعلق ہے تو لوگ تصویریں کھینچ کے لگاتے ہیں۔ بیسیکلی کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب ہم سے ملتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری ملاقات ہے، ہماری تو ہماری بڑی خاندان کی دوستی ہے جی، ڈنرز، لنچ، بریک فاسٹ، ہم ناشتوں پہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر آتے ہیں، مطلب بیسیکلی اپنا وزن بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان کا ایک لیول ہے، مطلب میں کیا اب کسی سے کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر نبی پاک آپ کو ان کا دیدار ہوتا ہے تو آپ کیا اس چیز کو مطلب فخر کے انداز میں، محبت کے انداز میں لوگوں کو نہیں بتانا چاہیں گے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا؟ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، بہت خاص موضوع، ہر مسلمان کی دلی آرزو کہ ہمیں اسی ماہ رمضان المبارک میں جو وقت باقی بچ گیا ہے اس میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جائے یا زندگی میں ایک مرتبہ ہو جائے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ خاصہ صرف نبی علیہ السلام کا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا دیدار آپ میں کائنات کی ہر مخلوق ہمارے علاوہ وہ بھی چاہتی ہے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے اللہ بھی نبی کا دیدار کرتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیارے حبیب، یہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، کوئی 16-17 ماہ نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو بلکہ وہی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، وہ جو پہلا گھر ہے زمین پر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ برکت والا گھر کعبہ بن جائے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے نماز ہی میں یوں آسمان کی طرف دیکھا، یہ نبی کر سکتے، میں اور آپ نہیں۔ تو بار بار حضور کا چہرہ جو اٹھ رہا تھا تو قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب ہم آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ جو سوئے فلک اٹھ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے جس کی جانب آپ کی خواہش ہوگی۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چہرہ اٹھائیں، نبی علیہ السلام ادھر دیکھیں تو رب ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، لیکن جس محبت اور جو تعلق رب اور نبی کا ہے وہ ہمارا اور رب کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، اور بندوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، تو یہ دیدار نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرتے تھے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں یہ اصولی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا، حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، خاتمہ بالایمان یہ شرط ہے، اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کی عظمت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ولی جن کو روز نبی کی زیارت خواب میں ہو، یعنی ایسے ولی جو حضوری ہوتے ہیں، جو ان بارگاہوں میں پہنچے ہوتے ہیں، تو وہ حضوری ولی بھی سارے مل کر اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اسی پر خاتمہ بالایمان ہوا۔ یہ بہت زبردست بات ہے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمیں چونکہ بریک لینی ہے۔ آج عالم کے بول ہم مسلسل ساتھ سیگمنٹس کے شامل کرتے رہیں گے، ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ تو ہم عالم کے بول دوبارہ شروع کرتے ہیں اسامہ بھائی، وہ ٹاپک ذرا دوبارہ بتا دیں کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آرزو ہے کس مسلمان کے دل میں نہیں ہوگی، لیکن سوال یہ کہ اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں اسامہ بھائی کہ اگر ایک بندہ محنت کر رہا ہے دوسرا کم محنت کر رہا ہے، تو محنت کرنے والے کو جو ریوارڈ ملے گا اور کم محنت کرنے والے کو ملے گا، مطلب دونوں اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے نا، ایک بچہ فرسٹ آئے گا، ایک سیکنڈ آئے گا، ایک تھرڈ آئے گا، کوئی فیل بھی ہوگا، وہ بیک بینچرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کلاس میں۔ تو اسی طرح جب ہم محنت نہیں کریں گے اور جو محنت کر رہا ہے اس کو دیدار ہوگا، اور دوسرا کہ محنت بھی نہیں کرنی دیدار بھی ہو، جیسا تو نہیں ہوگا نا، اس کے لیے بھی باقاعدہ محنت ہوگی۔ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جس طرح قرآن مجید ہے نا، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح امین شہیدی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، نوید عباسی صاحب سیگمنٹ سے پہلے جس طرح فرما رہے تھے صحابی کے حوالے سے کتنا بڑا مقام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مفتی صاحب کہ آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ یعنی جس نے مجھے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اور اس میرے دیکھنے والے کو دیکھا ان کو آگ نہیں چھو سکتی، یعنی تابعی جو صحابی ہے، صحابی کو دیکھنے والا تابعی، اس کا بھی یہ مقام ہے، اور یہ اتنا بڑا مقام ہے جس طرح آپ نے فرمایا کوئی بندہ پھر انبیاء کے بعد صحابہ ہے، اس کے بعد جو بھی کوئی شہداء، اولیاء، غوث، کتب، وہ سب بعد۔ تو یہ اس دور میں تو یقیناً صحابہ کو جس طرح سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا تھا، صحابہ صفحہ بیٹھے رہتے تھے کہ ایک دفعہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی۔ آج یہ کتنی بڑی بات ہے یہ آرزو دل میں رکھنا، اس کا اپنا ایک کیف ہے، اس تڑپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھائی قرار دیا، کچھ اس طرح سے حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کو۔ دیکھیے میں جو گزارش کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو مرتبہ ہے وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور جس کو جتنا زیادہ قرب ملا، جو جتنا زیادہ قریب ہے، وہ اس کا مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے۔ بعد والے پہلے والوں کو نہیں پہنچ سکتے، وہاں پہ بھی فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی قربت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تعلق، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جو آپ نے کہا نا کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو قرآن نے اس کی بابت بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی صحابہ کی، کس کے ساتھ؟ نیکی اور بھلائی کے ساتھ، تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہے، ان کا بھی اجر ہے۔ تو دیدار مصطفیٰ ہر مسلمان کی خواہش اور آرزو ہے،
اور صحابہ کرام علیہ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی۔ ہمارے پاس صحیح اسناد سے احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بعض دفعہ نبی علیہ السلام کو حالت نماز میں بھی یوں تکتے رہتے تھے، ان کا تو وظیفہ دیدار مصطفیٰ تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت بلال نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد چلے گئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حضرت بلال سے کہا بلال یہ تو وفا نہیں ہے، واپس پلٹو۔ یعنی حضرت بلال واپس آئے، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ کے خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، اس حال میں یہ بھی تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک میں جو ہے وہ خاک ہے اور جسم جو ہے وہ خون آلود ہے۔ پوچھا یا ہاتھ میں شیشی ہے خون کی، کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا خاندان آج کربلا میں لٹ گیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے تاریخوں کو ملایا تو وہی تاریخ تھی جس دن امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ تمام تر واقعات خواب کے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہماری خواہش، تمنا اور آرزو یہ ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آپ کے گوش گدار کر دوں کہ جس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، اگرچہ ہو سکتا ہے یونس صدیقی صاحب اس کی سند پر کلام کریں، لیکن ہم فضیلت کی بات کر رہے ہیں، ہم سند کی بات نہیں کر رہے۔ یہ بھی سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دوسری حدیث یہ جس نے میرے روزے کو دیکھا وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو نبی علیہ السلام کا دیدار اس وقت ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے من کو پاک کرنا ہوگا، حرام سے جیسا بھی بات ہو رہی تھی، بد نگاہی سے، گناہوں سے، اور اپنے آپ کو جب آپ پاک کر لیں گے تو پھر کوئی موقع ایسا آئے گا کہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جائے گا۔ اور آخری بات اسامہ بھائی وہ یہ کروں گا کہ بعض دفعہ کرم گناہگاروں پر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ جو جنید بغدادی تھا وہ بیچارہ بابا تھا اور وہ پہلوان تھا اس سے پہلے، اور بادشاہ کی کشتی لڑتا تھا جیسے آج کل کرکٹ کی ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ کھلاڑی تھا، لیکن ایک سید زادے نے اس کو چیلنج کیا اور جب میدان میں اترے، یہ ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب مقابلہ ہوا تو سید زادے نے کان میں کہا کہ مجھے مقابلہ نہیں کرنا، میں تو نبی کی آل سے ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی اس کے سامنے گر گئے، جب وہ گرے لوگوں نے لان تان کیا، بادشاہ نے نکال دیا، جا کے اپنی کٹھیا میں لیٹ گئے، تو جنید بغدادی پر وہ کرم ہوا کہ خواب میں نبی علیہ السلام آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی زیارت تو خواب میں کبھی کبھی غیر مسلم کوئی وہ اسی وقت حالت خواب میں مسلمان ہو گیا، یہ کرم ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ہم گناہگاروں کو ہر وقت دیدار کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے وظیفہ کثرت کا یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کو حضور پر کثرت سے درود پڑھیں، ہر وقت درود پڑھتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں، زندگی کا کوئی لمحہ آئے گا کہ نبی کا دیدار ضرور ہو جائے۔ اچھا، وظیفے کی بات کی تو آج شاہ صاحب سے وظیفہ لیتے ہیں۔ وظیفہ شاہ صاحب پھر یہی ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے دیدار کے؟ کچھ حصہ میں ڈالوں گا آپ کی اجازت؟ بالکل بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مخاطب ہوئے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور سرکار کی تو وہ شان ہے کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکمہ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور تو فقراء اور مساکین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بے شک۔ حضور تو گری امت کو اٹھانے کے لیے آئے، تو حضور پریشان حالوں پر بڑے مہربان ہیں اور امت کے حال سے باخبر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جیسے مفتی صاحب نے بات کی، ناظرین اور سامعین کے لیے بڑی یہ عشق والی بات ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں کی گود سے، اور مسلمان تھا اور زندگی بھر عبادات میں رہا، عالم بنا، شیخ الحدیث بنا، غوث بن گیا، کتب پوری رات قیام کرتا رہا اور پورا دن روزہ رکھتا رہا، قائم اللیل اور صائم النہار رہا۔ اس نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ اور ایک شخص وہ ہے
کہ جو ساری زندگی کفر و شرک میں رہا اور ایک لمحے کے لیے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور پر ایمان لایا, حضور کی دیدار کیا اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. وہ صحابی رسول کا مقام اور وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف, مگر وہ صحابی رسول کے مقام تک نہیں پہنچ. یہ ہے دیدار مصطفیٰ. بے شک, یعنی اس کی زندگی بھر کے سجود اور قیام, روزے, اس کی عبادات ایک طرف, لیکن حضور کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے آنا اور حضور کا دیدار کرنا, خدا کی قسم یہ پڑھنا سب سے بھاری ہے. اسی لیے صحابی رسول کے لیے تو اسی لیے کہا گیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, جس نے حضور کا دیدار کر لیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ قطعی جنتی ہے اور اللہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. تو قربان جائیے دیدار پر تو حضور علیہ السلام جس دراگوش پر آرام سواری فرماتے تھے, جی جی جی, انسان تو صحابہ ہیں, جی جی, حضور جس اونٹنی پر سواری فرماتے تھے, بعض روایت میں سیاستہ کی حدیثوں میں واقعہ ہے کہ حضور جس پر جب حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ دراز گوش وہ اونٹنی بھی زاروں قطار ہوتی تھی. اللہ اللہ, وہ مجنون ہو گئی حضور کے وصال کے بعد. یعنی اندازہ لگائیں کہ جانور بھی حضور سے عشق کرتے تھے. کیا بات, وہ روتی تھی, لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. یعنی سرکار کا کیا عشق ہے سر, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں, اس کی منزل ہی نہیں. سبحان. حضرت بلال حبشی کا واقعہ, حضرت بلال حبشی جب مدینہ حاضر ہوئے حضور کے وصال کے بعد سرکار نے بلایا تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم, سب لوگ جمع ہو گئے, کہا بلال اذان سناؤ جو تم حضور کی موجودگی میں سناتے تھے. اللہ. حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ اب بلال کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ بلال اذان سنا سکے. یہ محبت تھی نا ان سے. کیونکہ جب بلال اذان کہتے تھے تو فرماتے کہ میں منبر کی طرف, محراب کی طرف نگاہ کرتا تو میں حضور کو دیکھتا تھا, مجھے تسکین مل جاتی تھی. اب بلال کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ بلال اذان کہے اور محراب و منبر کو خالی پائے, تو بلال کے اندر اتنی سخت نہیں. پھر قربان جائیے کو صحابہ حسنین کریمین سے بڑی پیار کرتے تھے, ان کی حجت اور ان کا فرمانا صحابہ کبھی رد نہیں کرتے تھے. سبحان. پھر صحابہ نے امام حسن مجتبیٰ, امام علی مقام جو حضور کے نور نظر ہیں, ان کو آگے حجت کے لیے پیش کیا کہ وہ بلال حبشی سے کہیں, سفارش کریں کہ بلال اذان کہے. اللہ اکبر. حسنین کریمین نے جب بلال حبشی سے حجت کی تو اللہ کہا کہ ہم تو تمہارے قدموں پہ قربان ہوں, تم تو میرے نانا سرکار کے نور نظر ہو, کیسے ہو سکتا ہے میں تمہاری بات کو تو جو ہے وہ لوٹا دوں. اللہ. بلال حبشی نے اذان شروع کی اور تاریخ گواہ ہے, کتابوں میں واقعات موجود ہیں, جب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب آپ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کہی اور جب سرکار کا نام لیا, یکدم جب نگاہ منبر پہ گئی, اللہ, بلال حبشی ساروں قطار ہونے لگے. اذان کی سقط نہ رہی اور مدینے کی گلیوں کے بچے عورتیں بھی نکل آئے جب بلال حبشی کی آواز سنی, وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اللہ اکبر. بلال حبشی نے جب حضور کا نام لیا آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلے, آپ کی جسم پر سکتہ آ گیا, غشی کا عالم. بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ. حضور دیدار کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. صحابہ کا حضور سے محبت, کیا عمل کرنا چاہیے زیادہ؟ صحیح بات ہے سر. پہلے تو یہی ہے کہ جیسے قرآن بھی ایک نور ہے, بے شک, اس لیے کہا کہ آدمی اپنے باطن کی اصلاح کرے. ٹھیک. اسی طرح حضور کے جلووں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پاکیزگی, دماغ کی پاکیزگی, اپنے ذہن کو گندے وساوس سے بچائیں, اپنی آنکھوں کو جو آنکھ کو بے پردگی سے بچائیں, اپنے دل کو برے خیال سے بچائیں, اپنے شکم کو لقمہ حرام سے بچائیں. جب حضور کی غلامی میں آ جائیں گے, حضور کی اتباع و فرما برداری کریں گے تو پھر حضور تو مشفق اور مہربان ہے. تو پہلا یہی ہے ہم پاکیزگی حاصل کریں, کوشش کر کے اپنے باطن کی اصلاح کریں. اور پھر اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے, اکابرین نے لکھا ہے درود تاج. سبحان. درود تاج بڑا مشہور ہے, آپ کہیں بھی لکھیں گے درود تاج آ جائے گا. ایک ماشاءاللہ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم. یہ پورا درود پاک پڑھیں, الحمدللہ اس کو عادت بنا لیں. درود پاک صبح پڑھیں 7 مرتبہ, رات کو پڑھیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ. درود پاک کی کثرت کریں, حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ سرکار کا دیدار. بہت خوب, بہت خوب. پروفیسر صاحب, آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے. سبحان اللہ. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری خاطر مکہ کی گلیوں میں, طائف کے بازاروں میں, بدر اور احد کے میدانوں میں طرح طرح کی اذیتیں سہی,
اللہ اور وہ رسول جو ہمیں بےحد پیار کرتے ہیں. دیکھیے مسلمان اور رسول اکرم کا رشتہ سب رشتوں سے بلند ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے خود غرضی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کے رشتہ دار آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کے عزیز قریب 3 رشتے آپ کو نقصان پہنچا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو کرے وہ خیری ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے جب امت کے لیے وہ خیری ہوگی تو امت کا فرض ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، گہری عقیدت اور سچی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سو کا تنا، حدیث میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، صحیح سب کتابوں حدیث کتاب موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے، آنے سے پہلے آپ تنے پر سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے. جی جی. جب ممبر بن گیا تو آپ نے تنا کو چھوڑ کر ممبر پر آ گئے. صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر آئے، تنا رو پڑا. اللہ. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے رونے کی آواز سنی. وَلَوْ خَنِينٌ، اس طرح بچوں کی طرح رو رہا ہے، بچوں کی طرح روئے جا رہا ہے. اللہ. اللہ. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں ایک تنا رسول اکرم کی محبت میں کتنا بے قرار ہے، تم مجھے کتنا بے قرار ہونا چاہیے. کھجور کا تنا روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے اسے سینے سے لگایا، اللہ. سینے سے لگایا اور فرمایا جب سینے سے لگایا فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ. تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم جنت کے درختوں میں سے درخت ہو، مومنین طرح پھل کھائیں؟ چپ ہو جاؤ. پھر آپ نے حکم دیا اس کو دفنا دیا وہاں. اللہ. اور آج بھی وہیں پر وہ آج اس کو دفنایا گیا. دارمی کی روایت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو درخت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو حیوانات کریں. ایک دفعہ ایک اونٹ آیا، اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا سر جھکا کر، اور پھر کچھ کان میں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کہاں، اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لائے گا. فرمایا تمہارے اونٹ نے شکایت کی ہے، شکایت کی تم اسے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے کھلاتے کم ہو. پھر صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ نے آ کر سجدہ کیا، افلا نسجد لک، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ فرمایا لا ینبغی لبشر یسجد لبشر، کسی بشر کو دیبا نہیں دے اپنے بشر کو سجدہ کرے. یہ تو سلام ٹھیک ہے، اس کا یہ جانور ہے جیسے اس کا سلام یہ ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز آپ نے اشارہ کیا، آسمان و زمین، ما من شیء بین السماوات والارض الا یعرف انا رسول اللہ، اس کا الا الفساق من الجن والانس. کائنات کی ہر چیز جانتی میں اللہ کا رسول ہوں، مگر فاسق جن اور انسان وہ نہیں جانتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہ عالم تھا صحابہ کے دلوں میں. حضرت صابان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ایک رنگ اترا ہوا ہے، آپ اس طرح کمزور سے لگ رہے ہیں جیسے بیمار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبحان ماں بے کا کوئی بیماری ہے، کیا ہو گیا تمہیں، تو اتنے پریشان ہو، تمہارا رنگ اترا ہوا تھا اور جسم کمزور ہو رہا. کہنے یا رسول اللہ بیماری کوئی نہیں ہے، مجھے صرف ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. میں جب گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آ کے مجھے سکون آ جاتا ہے. میں سوچتا ہوں جب ہم مر جائیں گے، آپ جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے، میں جانے کہاں ہوں گا، میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، کیا دیدار کیسے کروں گا. صحابہ کرام رسول اجمعین کی یہ تمنا ہوتی ہے اللہ کے رسول کا دیدار رہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی رضا کے عالم میں کیا کہتے ہیں، جب آپ کی بیوی رو رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اسکتی خاموش ہو جاؤ، غدر الکا احبہ محمد و صحابہ، کل میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی. یہ موت، یہ زندگی جو پہاڑ ہے، پردہ اٹھتے ہی میرے اللہ کے رسول سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنی جانوں سے زیادہ رسول اکرم سے پیار کرتے تھے. اللہ کا ارشاد ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں پر زیادہ مقدم ہے. واقعی جو صحابہ نے اپنی جانیں
अपनी कुर्बान कर दी। हज़रत रसूल ग़ज़वा उहद में हज़रत अबू दुजाना इस तरह रसूल पर झुक गए और तीर आकर आपकी पीठ पर गड़ रहे हैं। रसूल ने कहा या रसूल इधर ना देखिए कहीं ऐसा हो। सहाबा कराम रसूल बेपनाह मोहब्बत करते थे। ग़ज़वा उहद में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली, सहाबा कराम बेचैन हो गए। एक बनी नज्जार की एक और मदीना में थी, उसको पता चला कि रसूल अकरम को शहीद कर दिया गया। सबको छोड़कर भागी आई, सब ऐना रसूलुल्लाह ऐना रसूलुल्लाह। रसूल अकरम का एक साहब मिले, उसे कह रहे कि क़द क़ुतिल इब्नु, तुम्हारा बेटा जो वो शहीद हो गया। कहली अख़बिरनी अन रसूलिल्लाह, मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में बताओ। आगे बड़ी किसी ने बताया क़ुतिला अबी, तेरा बाप शहीद हो गया। बोले अख़बिरनी अन रसूलिल्लाह, मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में बताओ। कहा तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। फिर अख़बिरनी अन रसूल, अल्लाह के रसूल के बारे में बताओ। साहब कह रही तो कह अल्लाह के रसूल बेखैर व आफिया। कह रही नहीं, जब तक मैं आँखों से नहीं देख लूँगी मैं मुतमईन नहीं होगी। आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप बैठे हुए, आगे पहला कलमा क्या था, कुल्लु मुसीबत बादक जलल। आपको देखकर मैं सारी मुसीबतें दीदारे रसूल जो है सहाबा की तमन्ना होती है। हज़रत खालिद बिन मैदान जब रात को सोते, उनकी ज़बान पर ये इश्तिकाना यश्ताक लिरुयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी यही तमन्ना होती है अल्लाह के रसूल का दीदार हो जाए। ये दीदार अब तो चूंकि अगर हम जैसे गुनाहगार चाहें कि हमें दीदार हो जाए तो फिर उसका तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है में दीदार हो सकता है। जब ये बात बोली अल्लाह के रसूल पर दरूद बहुत भेजिए, ठीक है, अल्लाह कसरत से दूर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत से मोहब्बत कीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की तकरीम कीजिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा मुझसे मोहब्बत। और उसके लिए फिर दीदार हमें ख्वाब में हो सकते हैं। जब आपके दिल में अल्लाह के रसूल की सुन्नत का एहतराम आ जाए, तकरीम आ जाएगी और आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपको जरूर दीदार, हमें दीदार मिलेगा ना, दीदार नसीब हो सकता है ख्वाब में। बुखारी शरीफ के हदीस। जी जी हज़रत ब्रेक के बाद अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आपकी इजाज़त, बहुत इस ब्रेक है, लेकिन प्रोफेसर साहब इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, दिल नहीं कर रहा था। प्यार हो गया। हाय 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 क्या बात है प्रोफेसर साहब। जी जी वी ऑल लव यू जी, क्या बात है प्रोफेसर साहब, छा गए आप, उन्होंने बड़ी प्यारी छा बात गए। बोली, कहा होगा क्यों सुभान नहीं अल्लाह होगा। सुभान अल्लाह। हम इनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं प्रोफेसर साहब से। आप ब्रेक लें और ब्रेक के बाद मिलते हैं और इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे कि रोज़े रसूल की ज़ियारत के हवाले से क्या है, ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है। मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब, जिस तरह अगर सूखा तना जो हरा भरा भी नहीं है, उसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यार, तो आज हम भी सूख गए हैं, ना अमाल है ना कोई काम है, कुछ भी नहीं, तो हम भी सूखे हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि जानवर भी सजदा करते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आज जब रोज़े रसूल पर कोई जाता है, ये तो कोई गुनाहगार से गुनाहगार भी चला ही जाता है, जहाँ 70,000 फरिश्ते 70,000 शाम को आते हैं और जो एक दफ़ा आ गया वो दोबारा नहीं आता। तो रोज़े रसूल पर जाने के हवाले से फरमाइएगा, उसके दीदार के भी कोई फजीलतें और बरकतें हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसामा भाई, आज मौजू आपने ऐसा रखा है कि दिल के तारों को छेड़ दिया है, लेकिन वक्त आप बोलेंगे कि है नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है? आपने फरमाया अन नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा चेहरा मुस्तफ़ा को देखना ये मेरा पसंदीदा अमल है, ये मैं पसंद करता हूँ। ये पूरा एक चैप्टर है, ये पूरा एक बाब है देखने का। ये जो हम इबादत करते हैं ना, देखने की भी एक इबादत है, ये मुस्तकिल बाब है। जिस तरह काबतुल्लाह को देखना इबादत है, बेशक अपने वालिद के चेहरे को देखना हज मकबूल का सवाब इबादत है, इसी तरह दीदार मुस्तफ़ा सबसे बड़ी इबादत है। सुभान अल्लाह। और इससे बड़ी इबादत परवरदिगार का दीदार है, जो कि जन्नत में मिलेगा, इसलिए उसको जन्नत की सबसे बड़ी नेमत करार दिया गया। तो दीदार मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी नेमत है। इसका वज़न अगर देखना चाहते हैं आप, इसका कितना वज़न है कि जिन्होंने चेहरा मुस्तफ़ा को देख लिया, हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि लोगों पर एक वक्त आएगा, वो मेरे सहाबा को तलाश करेंगे, आवाज़ लगाएंगे कि देखो कोई सहाबी है। अगर उन्हें मेरा कोई एक सहाबी मिल गया जिसने मुझे देखा होगा, वो उस सहाबी को अपने साथ लश्कर में शामिल करेंगे, अल्लाह उसकी वजह से पूरे लश्कर को फतह अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। इसका वज़न देखते जाएं आप। हुजूर फरमाते हैं फिर लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग तलाश करेंगे हमें एक ऐसा शख्स मिल जाए जिसने किसी सहाबी को देखा हो, यानी ताबई। अगर वो एक भी मिल गया
اسے اپنے لشکر میں لے کر جائیں گے، اللہ اس کی برکت سے فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تلاش کریں گے اس تابعی کو دیکھنے والا کوئی ایک شخص مل جائے۔ کہا جب وہ مل جائے گا اسے اپنے لشکر میں رکھیں گے تو اللہ اس کی برکت سے پورے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ آپ اس دیدار مصطفیٰ کا وزن دیکھیں۔ اب آپ آ جائیے بعد والوں کی طرف، ہم جیسے لوگوں کی طرف۔ تو یہ جو تڑپ ہے نا، یہ جو طلب ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے میرے بعد میں آئیں گے۔ یہ حضور نے کہا جو آج تڑپ ہے نا ہماری، کہا بعد میں آئیں گے، اور انہیں اتنی چاہت ہوگی شدت کے ساتھ، اتنی محبت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا مال، ان کے اہل و عیال، ان کی ساری کائنات لے لی جائے اور بدلے میں فقط دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک مل جائے۔ یہ آج جو طلب ہے نا، یہ ویسے نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے مہر لگائی ہوئی ہے کہ میرے چاہنے والے قیامت تک آئیں گے۔ دیکھیں کسی کو دیکھنا، کسی کو دیکھنے کی طلب کیوں ہوتی ہے، کسی کی دیدار کی طلب کیوں ہوتی ہے، کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اگر میں وہ وجوہات گنواؤں نا تو وہ جتنی وجوہات آپ کو مل سکتی ہیں وہ ساری کی ساری مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آپ کو نظر آئیں گی۔ کسی کا دیدار کرنے کا مقصد کسی کو دیکھنا، کسی سے محبت کرنا، یا تو حسن کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ اگر آپ حسن کی بات کریں تو کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا مصطفیٰ کا سامنا ہوا، چاندنی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، میں کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ مجھے رونق نظر آ رہا تھا۔ اگر کسی کو دیکھنا اور محبت کرنے کی وجہ علم ہو، کوئی فن ہو، تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ علم کی ان بلندیوں پر فائز ہیں، کائنات میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ اگر کسی سے محبت رکھنا، کسی کا دیدار کرنا کسی کی سخاوت کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ اتنے سخی تھے کہ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ تو ادھار بھی لے کر دے دیا کرتے تھے، آپ نے ایک مرتبہ جسم مبارک کی قمیض اتار کر دے دی۔ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے حبیب اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اگر کسی کو دیکھنے کی وجہ اس کا تقوی ہے، اس کی عبادت اور ریاضت ہے، اللہ نے خود فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہمیں کبھی بھی رب نے نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا تمہاری عبادت بہت ہو گئی، مصطفیٰ سے فرمایا آپ کی عبادت بہت ہے، آپ تھوڑا قیام کم کیا کریں۔ اگر کسی سے محبت کی وجہ اس کی نرم دلی ہے کہ وہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اتنے نرم دل ہیں کہ یہ جو آپ کے ارد گرد محبت کرنے والے ہیں یہ آپ کی اسی مہربانی کی وجہ سے آپ کے قریب آتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہو کہ وہ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ سے تکلیف چلی جاتی ہے، عذاب چلا جاتا ہے، اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہا لوگوں کو عذاب سے آپ کی وجہ سے بچایا ہے۔ اس امت پر اگر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا تو مصطفیٰ کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر میں آپ کے احسانات گنواتا چلا جاؤں، محبت کی وجوہات گنواتا چلا جاؤں تو یہ لامحدود ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہا اگر 1,24,000 پیغمبروں کو جوڑیں گے آپ تو آپ کو ایک ذات مصطفیٰ نظر آئے گی، اور اگر ذات مصطفیٰ کو پھیلائیں گے تو 1,24,000 پیغمبر نظر آئیں گے۔ تو یہ جو ہماری طلب ہے، یہ جو چاہت ہے، جن لوگوں کو دیدار نہیں ہوا نا وہ تو کہتے ہیں میدان محشر میں بھی ہم انہیں دیکھنے جائیں گے، کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق جب بلندیوں کو چھوتا ہے تو میدان محشر کی منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت زبردست۔ آج کا موضوع ہی ایسا ہے سید الحسینی صاحب، بڑا مشکل ہے کہ اتنے وقت میں نا، لیکن بس یہ ہے کہ اپنی حاضری تو لگوانی ہوتی ہے۔ جناب آرزو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ جب وہ ہوگا تو جب وہاں پیچھے سے اشارہ ہوگا تو ہم آپ کو گزارش کر دیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جب انہوں نے وہ شعر پڑھا تو مجھے
मजबूरन मतलब मैं अपने वो शेर की तरह, पश्तो में है वो शेर, ज़रूर ज़रूर शाहिद अरब औ द आजम नबी सुल्ताना, शाहिद अरब औ द आजम नबी सुल्ताना, जार शमा लता नबी डेर प अल्लाह ग्राना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि आप शाह अरब भी है और आजम भी है, वाह वाह, नबी सुल्तान है। सुल्तान हाँ, जार शमा लता नबी ढेर पर अल्लाह ग्राना, मैं कुर्बान हो जाऊँ आपसे, आप अल्लाह के लिए बहुत करीब और बहुत नज़दीक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, यानी अल्लाह पर बहुत ग्रां है। आहा, वो एक दूसरा शायर कहता है कि मूसा प कोही तूर तमुलाकी पला मकाना, जार शमा लता नबी ढेर पर अल्लाह ग्राना। मूसा कोही तूर पर अल्लाह से मुलाकात करते हैं, आप लामकाम पे अल्लाह से मुलाकात करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़ातमुल अंबिया तमाम आलम मनले दे, रसूलुल्लाह अरब इख्कुले दे। ख़ातमुल अंबिया को तो पूरे आलम ने माना है और रसूलुल्लाह अरबी सबसे खूबसूरत है। फिर कहा न्वरस पुगमई तिन शर्मीगी, गुलुना पाणु की पटीगी, न्वरस पुगमई तिन शर्मीगी, गुलुना पाणु की पटीगी, दासे खाइस चिप दुनिया के जले दले दे, रसूलुल्लाह अरब इख्कुले दे। कहते हैं कि सूरज और चांद शर्माते हैं, सूरज और चांद शर्माते हैं। न्वरस पुगमई तिन शर्मीगी, गुलुना पाणु की पटीगी, कहते हैं कि फूल जो है वो पत्तों में छुप जाते हैं। हाय हाय, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। सूरज और चांद शर्माते हैं आपके चेहरे अनवर से, और फूल जो है वो पत्तों में छुप जाते हैं, फूल पत्तों में छुप जाते हैं। दास खाइस चिप दुनिया के जले दले दे, रसूलुल्लाह अरब इख्कुले दे। कहते हैं कि ऐसी खूबसूरती जो दुनिया में चाही गई है वो किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर आखिर में शायर कहता है कि मैं अपने नाम लेके कहता है कि मैं फ़लाँ जगह का, और मैं मद्दाह साहिब इकबाल हूँ। फिर कहता है कि नुमी जमा दजड़प सर बांधी कले दे, रसूलुल्लाह अरबी खुले दे। उनका नाम मुबारक मेरे दिल पे लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह अरबी सबसे खूबसूरत हैं। तो रसूलुल्लाह अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ुद जब सूरह ज़ुहा नाजिल हुई और वही में देर हो गई, तो वही में जब देर हुई तो तरह तरह के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा कि नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह पाक उनसे नाराज़ हो गए। किसी ने कहा कि उनको उनके रब ने छोड़ दिया है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। जब ये आयतें नाजिल हुई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पर तो चाश का वक्त लफ्ज़ी माना है कि कसम है चाश के वक्त की। वद्दुहा, वाव ये कसम के लिए आता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, न तो आपके रब ने आपको छोड़ा है न आपसे नाराज़ हैं। और फरमाया कि ये ज़ुहा जो है ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ इशारा है। जब दिन छा जाए, यहाँ इशारा है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ। और लैल से मुराद कि जब रात छा जाए, यहाँ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसी मुबारक है कि उनकी तरफ इशारा है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काले बालों, काले गैसियों की तरफ इशारा है कि वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका, अल्लाह पाक ने उनके चेहरे मुबारक की कसम फरमाई और उनके बालों की कसम फरमाई, और फरमाया कि ना आपका रब आपसे नाराज़ हुआ है, ना आपसे खफा है। फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपके रब वो कुछ आपको अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस वक्त तक के राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। तो हर वक्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, तकते नहीं थे। हर वक्त उनके ज़बान पर या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। बाज़ कहते हैं कि हर पैगम्बर को एक ऐसी मुस्तजाब दुआ के तौर पर दिए गए कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी वो दुआ आखिरत के लिए रख दें।
میں وہ دعا ابھی نہیں مانگنا چاہتا کہ جب آخرت میدان محشر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اس دعا کے ذریعے سے، تو ان کی ہم سے اتنی محبت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب وہ ایسی محبت فرما رہے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان اپنے دلوں سے کدورت کو نکالیں اور اپنے دلوں سے یہ زنگ اتاریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے ساتھ دلی محبت کریں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ دجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ہم آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے پہ بل نہیں آتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی چھوڑی جا رہی ہو تو اس پہ آپ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کسی غزوے میں تشریف فرما تھے، تو وہ غزوے میں وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ اکرام نے سب نے مشورہ کیا کہ وہ کون سی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ جب مشورہ ہوا فرمایا کہ مسواک چھوٹ گئی ہے، تو مسواک کرنا ایک سنت ہے۔ جب مسواک کرنا شروع ہو گئے اور وہاں کے جو جاسوس آئے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اب دانت بھی جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں، تو ہمیں کھا جائیں گے۔ تو ایک سنت کو اپنانے میں اتنی قوت ہے، اور آج کل گئے گزرے دور میں اگر ایک سنت زندہ ہو جائے وہ 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل سے محبت کرنے، اور اللہ پاک ہمیں دیدار نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں، ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں شرمندہ ہیں اپنے آنکھوں کے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نگاہ سے کیسے دیکھیں۔ ہماری نگاہیں آلود زدہ ہیں، ہماری نگاہیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک فرمائے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر سکیں، پاک دل کے ساتھ کر سکیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جناب۔ اس سے چلیں جی جلدی سے ماشاءاللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں عود پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں عود پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب پہاڑ حضور سے محبت کریں تو وہ انسان کتنا ظالم ہے جو محسن انسانیت سے عشق اور محبت نہ کرے، کیا وہ انسان ہی کہلانے کے لائق نہیں ہوگا؟ یہاں سے ہم ایک پیغام یہ دے دیں سارے ہم سب کی طرف سے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، محبت کا یہ تقاضا ہے۔ آج بول چینل سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ آج بہت خوبصورت گفتگو رہی، پیغام ہمارا یہ جانا چاہیے جب روضہ رسول پہ جائیں نا تو وہاں ہوٹنگ، وہاں نعرہ بازی یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا فتویٰ ہے۔ وہاں تو پلکوں سے جھاڑو لگانا ہے، وہاں تو اہل اللہ جو جاتے تھے نا، قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ تو صحابہ سے کہا جا رہا ہے، تو ہم جو جا کے شور شرابہ کرتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ با ادب حاضری دیدار مصطفیٰ کے لیے بھی ہونی چاہیے اور روضہ رسول کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارا پیغام ہے اس کو جو ہے نا وہ سارے لوگ، اور میرے خیال میں یہ سب علماء اس کی تائید کریں۔ بے شک بے شک۔ جو جس طرح سے ابھی مفتی صاحب نے بات کہی کہ آواز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ان سے اونچی کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے سارے اعمال ختم ہو۔ یہ صحابہ سے جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ ان کے سے بلند مقام صرف انبیاء کا، تو یہ فرمائیے کہ روضہ رسول پر حاضری کی کتنی فضیلت اور برکت ہے، اس پر بھی بہت سے لوگ جو ہے نا، کیونکہ دیدار مصطفیٰ تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دیکھیے رسول کریم روح کائنات ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ کر دیا جائے تو یہ سارا عالم مردہ ہے۔ اس سارے عالم کی زندگی اور حیات رسول کریم سے ہے، اللہ نے وہ مقام دیا ہے۔ اگر ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کا دار و مدار اس سے ہے کہ رسول کریم سے متصل ہوں۔ اگر ہم متصل نہ ہوں تو ہم مردہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اب یہ حیات جو ہے، ایک ہے بدن کی حیات، ایک ہے روح کی حیات۔ میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں، کیا اسی مدینہ میں بدترین منافقین اور بدترین کافر دفن نہیں ہیں؟ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اندر کی تطہیر نہ ہو وہاں پر دفن ہونا بھی مفید نہیں ہے۔ اور اسی نبی کریم کے بہترین عاشق بہت دور ہیں لیکن ان کے بہت قریب ہیں۔ کیوں؟ روح قریب ہے۔
بدن کی قربت سے روح کی قربت بہت زیادہ اہم ہے. اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہاں پر جانے کی تاکید ہے، اور ایک ایک قدم اٹھانے کے نتیجے میں آپ کے ہزاروں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک ایک قدم اٹھانے کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی خطاؤں کو صاف کر دیا جاتا ہے. جس نے آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. جی جو شخص اپنے گھر سے نکلے گا، نبی کے عشق میں نکلے گا، نبی کی محبت میں نکلے گا، اتنی مسافتیں طے کرے گا، مشکلات طے کرے گا، جائے گا وہاں پر کیوں؟ جا کر ایک سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جا رہا ہے نا. تو یہ ساری مسافتیں وہ کیوں طے کر رہا ہے؟ اس عشق کی وجہ سے. اسی عشق کی قیمت ہے. لہٰذا اگر وہ شخص اس طرح سے نکل کر جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رسول کریم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے. جو شخص اتنا طاہر ہو کہ وہاں پر جا کر اپنے آپ کو بھول جائے، سبز گنبد پر نگاہ پڑتے ہی کائنات اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جائے اور اس کی کائنات سبز گنبد بن جائے، تو ایسے شخص کی شفاعت نہیں ہوگی تو اور کس کی شفاعت ہوگی؟ نبی کریم رحمت للعالمین ہے، اور ان عالمین میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے سکے. اس کو سب سے زیادہ رحمتیں ملتی ہیں، اس لیے کہ نبی کی محبت ہی سب سے بڑی رحمت ہے. جس کو یہ محبت مل گئی اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نبی کی محبت، نبی کا عشق انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دفعہ دیکھنے کا اجر اور مقام کیا ہے. مجھے بتائیں، نبی کا خون جو ہے اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کی نسل کا اجر کیا ہے؟ نبی کی پوری نسل. اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں، میں پھر بعض اوقات تلخ ہو جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بچے اس وقت رل رہے ہیں پاکستان میں. آپ سے کس نے کہا کہ مدینہ جائیں اور نبی کے بچوں کو بھول جائیں؟ یہ ایک سوال ہے یا نہیں؟ نبی کی اولاد، نبی کے بچے جن کو آپ سادات کہتے ہیں، فقر کے مارے، بھوک کے مارے، مشکلات کے مارے رل رہے ہیں. آپ لاکھوں خرچ کریں وہاں پر جائیں، نہیں، پہلے نبی کے بچوں کا خیال رکھیں. آپ نبی کریم کے ایک بچے کا خیال رکھیں گے تو آپ کے 10 دفعہ جانے سے زیادہ نبی آپ سے راضی ہوں گے، اس لیے وہ آپ کی اولاد ہے. جب آپ کو آپ چونکہ نبی کریم معرفت کا سمندر ہے نا. جی دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کمال جو ہوتا ہے نا، کمال صفات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ حسین ترین، یعنی حسن میں وہ کمال جہاں سے اوپر کوئی حسن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں نبی کریم رحمت عالم ہے تو رحمت کا وہ کمال ہے کہ اس سے اوپر رحمت کا تصور نہیں ہے. بہادری بھی اسی طرح سے، شجاعت بھی اسی طرح سے، عطا بھی اسی طرح سے، رحم بھی اسی طرح سے. جب آپ محبت کی بات کریں گے، نبی کو اپنے بچوں سے محبت ہے یا نہیں؟ بے شک وہ محبت بھی اس کمال پر ہے، اس کمال پر. لہٰذا نبی کے ایک بچے سے آپ محبت کا اظہار کر کے اس کے دکھ، اس کے غم، اس کے درد کو دور کریں. اس کے بعد آپ جائیں نبی کی بارگاہ میں، پھر آپ دیکھیں نبی کیسے آپ کے لیے آغوش کھولتے ہیں. سبحان اللہ. اسامہ بھائی، اس بات کی تائید کرتے ہوئے صرف ایک منٹ میں جو بات دعا سے زیادہ ضروری بات عرض کر رہا ہوں. دعا اپنی جگہ عبادت ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس بات کی مکمل طور پہ تائید کرتے ہیں کہ سادات کا احترام اور ان کی دیکھ بھال یہ دیدار مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. بے شک دیدار مصطفیٰ اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا، ہماری یہ بھی خواہش اور آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ جب ہم مدینہ منورہ جائیں تو آج ہم پھر بول چینل سے یہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ ہم سعودی حکومت سے اپیل کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں کہیے، ہم پاکستانی مل کر کریں گے کہ نبی علیہ السلام کو جہاں آج کی اولاد سے محبت ہے تو سب سے زیادہ محبت سیدہ زہرا سے ہے. وہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے تو ان کا روزہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے، اس جگہ روزہ بنایا جائے. یہ بھی ہماری اپیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ دونوں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ مزار پر انوار میں، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ابوبکر صدیق کو بھی سلام کرتے ہیں نبی کے بعد،
عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین کو بھی سلام کرتے ہیں، وہاں امام حسن مجتبیٰ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، وہاں فاطمہ بنت اسد کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان سب کے روزوں پر ہم حاضر ہو کر جب دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تو یہ باتیں ہمیں سب پیش نظر رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آج کا تو ایسا موضوع ہے کہ ایسے دل کر رہا ہے کہ پورا رمضان اسی پر بات ہوتی رہتی، لیکن چلیں اختتام میں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ دعا کے لیے محمد علی شاہ صاحب بہت مختصر، کیونکہ پھر ہم نے دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے اگر ٹائم ہوا تو ہم کلام بھی سنیں گے۔ دعا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے کریم پروردگار، آج کی اس گفتگو کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کی ہمیں خیرات عطا کر دے۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا، اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما، اتباع نصیب فرما۔ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ آمین آمین۔ اے کریم پروردگار، اپنے حبیب کے جلوے ہمیں نصیب فرما، آمین۔ اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ تیرے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہے اللہ، اپنے محبوب کی دخاری امت پر رحم فرما، سادات اکرام پر رحمت کی نگاہ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں، اب ساعتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں رمضان المبارک کی، تو دعائیں بڑھا دیں، زیادہ کر دیں، اور انشاءاللہ آپ سے افطار میں ملاقات ہوگی۔ حافظ طارق سلمان ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، لیکن حافظ طارق سلمان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفینے، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول